بدگمانی کیا ہے؟ آج کل بدگمانی کے اندر بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں کے اندر بدگمانی کا ایک بہت بڑا فنڈا گھس چکا ہے. بدگمانی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا. بہت سے لوگ یہی نہیں جانتے کہ بدگمانی کہتے کس کو ہیں، اور اکثر بیشتر بدگمانیاں ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہ نہیں سمجھتا کہ بدگمانی ہوئی یا نہیں ہوئی. کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں گناہ ہی مل رہا ہو، تو ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا کہ اس کام کرنے سے گناہ بھی ملتا ہے. دیکھیے بدگمانی کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے. پہلے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو گمان سے، یعنی ظن اور گمان کا اتباع کرنے سے، یا بچاؤ اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ بدگمانی سے، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. بات سمجھے نہیں؟ اس لیے کہ بدگمانی اکثر و بیشتر واقع کے خلاف ہوتی ہے، لہٰذا جھوٹی بات کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جھوٹ، اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے نا، اس کا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ بدگمانی کا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کا گناہ، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس جھوٹ بولنے سے بڑا گناہ یہ بدگمانی ہے. سمجھ رہے ہو؟ بدگمانی ایک قسم کا جھوٹا وہم ہوتا ہے، کسی کے بارے میں خام کا جھوٹا وہم کرنا، جس کا نتیجہ ہے کہ ایسے شخص کو ہر ایک کام میں بدنیتی معلوم ہوتی ہے. یار یہ ایسا کرتا ہے، مجھے اس کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے، یار یہ فلاں یہ ایسا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. مطلب یہ کہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کسی کے کام میں اس کا حسن نیت نظر نہیں آتا، اچھا کام اس کو نظر نہیں آتا، برے کام کے اوپر اس کی نظر رہتی ہے. یار یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. سمجھ رہے ہو؟ دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں لوگ. بات سمجھ، اس کے اندر اگر کوئی بات بھی نہیں ہے، یار فلاں شخص ایسا تھا، فلاں شخص ایسا تھا. سمجھ رہے ہو؟ اس کے اندر یہ بہت بری عادت ہے، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی. تو مطلب کیا ہے؟ ہم بھائی اگر اس کے اندر بری عادت آپ دیکھ رہے ہیں تو دل کے اندر رکھیے، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقع میں ہوتی ہیں، تو یہ ظاہر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو بتائیں گے نہیں تو اگر اس سے واسطہ پڑے گا تو وہ دھوکہ کھا جائے گا. ایک شخص ڈاکہ مارتا ہے، چوری کرتا ہے، آپ کسی کو بتاتے ہیں یار یہ شخص چور ہے، بات سمجھے، تو آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، آپ ثواب کما رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ شخص چور ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس سے آپ کو سنبھل کر رہنا ہے، اس سے دور رہنا ہے. تو اس سے آپ کو اپنے معاملات دور کرنے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو اصل چیزیں ہوتی ہیں. ایک بات یاد رکھیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ ہم نے بولا یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اور وہ بات اس کے اندر ہے نہیں ہے، تو یہ بدگمانی ہوتی ہے. ہم کسی سے بدگمان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر واقعی اس کے اندر یہ گناہ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ بری عادتیں ہیں، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ڈاکہ ہے، یہ اس سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو آپ اچھا راستہ بتا رہے ہیں اس کو. یہ نفرت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں. مثال طور پر آپ کے ساتھ ایک فراڈ ہوا کسی آدمی کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور اب وہ شخص بھی اس کے پاس جا رہا ہے، مطلب اس کا بھی کوئی واسطہ پڑ رہا ہے اس سے، تو آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ اگر اس سے پہلے بتا دیں گے، اس کے جانے سے پہلے، کہ بھائی دیکھو یہ شخص ایسا ہے، میں بھی گزرا ہوا ہوں، میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا. اگر آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے تو مان لیجئے، ورنہ کوئی بات نہیں، آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں. آپ کا کام ہے بتانا، لیکن اگر وہ اس سے بچ جاتا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے ایک فراڈ بازی سے اس کو بچا لیا. لیکن اگر وہ چلا جاتا ہے تو آپ کے اوپر یہ بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو پہلے آگاہ کیا تھا، نہیں مانا، اس کی مرضی. تو یہی ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ایک شخص، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کے بارے میں. ایک شخص جا رہا راستے میں اور سامنے کنواں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، اس کو کنواں نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ کنواں میں گرتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں بھائی نہیں کیا کر رہے ہو یار، آگے تو کنواں ہے، غصے میں وہ آ رہا ہے. تو اب وہ کہے گا نہیں یہ کام میں کر کے رہوں گا. تو بھائی ہم تو اتنا ہی بتا سکتے ہیں. اب دوسری مثال لے لیجئے. ایک شخص جا رہا ہے، اندھا ہے، کنواں سامنے ہے. اب ہم اس کو راستہ بتائیں نہیں بھائی آج سامنے کنواں ہے، ادھر کے چلیے. اب وہ کہے گا اے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کنواں ہے تو کنواں میں گرنے دو مجھے. تو بھائی اب اس میں کیا کر سکتے ہیں؟
ہم اس سے لڑائی نہیں کر سکتے. اب اس کو کنواں میں جب گرنا ہی ہے تو گرنے دو. کیا ہے بھائی، ایک انسان زبردستی تو اس کو نہیں مار مار کے تو نہیں سمجھا سکتا نا، لیکن اگر وہ گر رہا ہے تو گرنے دو. ہم تو اس کے لیے راستہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس راستے پر نہ چلیے، اس راستے پر آپ کو خطرہ ہے، اس راستے پر آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. تو ہم تو اتنا ہی بتا سکتے ہیں، آگے نہیں کر سکتے. بہرحال جو چیزیں انسان، جو عادتیں انسان کے اندر ہوں، وہ عادتیں اگر واقع ہیں اس کے اندر، ہم کسی کو بتا رہے ہیں، بات سمجھے، تو یہ چیزیں، تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ہے ہی نہیں وہ چیزیں، پھر ہم کسی کو خام کا بدگمان کر رہے ہیں، خام کا پریشان کر رہے ہیں، یہ اس کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ عادت بھی، یہ عادت، اور اس کے اندر بیچارے کے اندر کوئی عادت ایسی ہے نہیں. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہے بھی نہیں، تو آپ اس کی چغل خوری کر رہے ہیں، بدگمان کر رہے ہیں، اس سے نفرت کرا رہے ہیں آپ اس سے. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے سے بھی بڑا گناہ ہے. بہرحال دوسرے کو بھی اس کا خیال ہوتا ہے اور وہ بھی اس سے کترانے لگتا ہے. جب ہم کسی کے سامنے بتاتے ہیں تو اس سے آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے. بات سمجھ نہیں؟ تو اس میں اے ایمان والو، قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، اے ایمان والو بہت بدگمانی سے بچا کرو، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی تو اس کے ساتھ بغض و حسد اور دوسرے کے معاملات کے تجسس تلاش کی ممانعت فرمائی تھی، کیونکہ وہ بدگمانی کے اسباب یا لازمی نتیجہ ہے. تو اس لیے بدگمانی سے ہمیشہ بچنا چاہیے. بات سمجھ رہے؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی بدگمانی کا پورا فنڈا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لیے بدگمانی سے ہر حال میں بچیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.